بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، روزہ کے احکام شریعہ کے حوالے سے سلسلہ وار فقہی گفتگو کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع فطرہ اور اس کے احکام ہے۔ ناظرین، ہم یہ جو آپ کی خدمت میں مسائل شریعہ بیان کر رہے ہیں، یہ دو عظیم مرجع حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید سیستانی اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی، ان دونوں کی توضیح مسائل اور ان کی سائٹ پر جو فتاویٰ پوچھے جاتے ہیں، سوالات اور جوابات جو موجود ہیں، ان سب کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں یہ تمام مسائل شریعہ جو ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع جو ہے وہ فطرہ ہے، زکوٰۃ فطرہ۔ اس حوالے سے کچھ مسائل فقہی آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ جو آپ کی خدمت میں بیان ہوگا وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ فطرہ کے واجب ہونے کی شرائط کیا ہے۔ ہمارے فقہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو شب عید یعنی غروب کے وقت جو ہے وہ بالغ ہو، عاقل ہو، بے ہوش نہ ہو اور فقیر نہ ہو اور کسی کا غلام نہ ہو، اس پر زکوٰۃ فطرہ جو ہے وہ واجب ہے۔ اب یہ زکوٰۃ فطرہ خود ادا کرے گا یا اس کی کوئی دوسرا ادا کرے گا، مثلا والد ادا کرے گا، اگر بچہ ہے تو والد ادا کرے گا، بیوی ہے تو شوہر ادا کرے گا، یعنی جس کے وہ تحت تکفل ہو وہ اس کی ادا کریں گے۔ اگر وہ کسی کی کفالت میں نہیں ہے تو وہ خود اپنی زکوٰۃ فطرہ جو ہے وہ ادا کرے گا۔ اسی طرح ہمارے فقہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر شب عید غروب سے پہلے کسی شخص کے لیے یہی شرائط فراہم ہو جائے، مثلا کوئی بچہ جو ہے وہ بالغ ہو جائے یا کوئی مجنون تھا، پاگل تھا، وہ عاقل ہو جائے، یا کوئی فقیر جو ہے وہ پہلے فقیر تھا، مسکین تھا، اسے کہیں سے جائز طریقے سے پیسے مل جائیں اور وہ غنی ہو جائے، امیر ہو جائے، تو اس صورت میں وہ سب لوگ جو ہیں وہ فطرہ دینے کی شرائط جو ہے وہ رکھتے ہیں اور ان پر واجب ہے کہ وہ فطرہ دیں۔ اور اگر یہ امکان جو ہے انسان کو غروب اور شب کے درمیان یعنی غروب کے بعد اور شب سے پہلے حاصل ہو جائے یا اگلے دن جو ہے یعنی عید والے دن ظہر تک حاصل ہو جائے، پھر بھی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ فطرہ جو ہے وہ ادا کرے۔ لیکن اگر عید کے دن ظہر کے بعد اس قسم کی شرائط حاصل ہوں، کوئی بچہ بالغ ہو یا کوئی دیوانہ جو ہے وہ عاقل ہو یا کوئی فقیر جو ہے وہ غنی ہو، تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ اس پر زکوٰۃ فطرہ جو ہے وہ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو خود فقیر ہے اس پر تو زکوٰۃ فطرہ جو ہے وہ واجب نہیں ہے، اور فقیر اسے کہتے ہیں کہ جس شخص کے پاس کوئی ایسی صورت نہ ہو کہ وہ اپنے اور اپنی فیملی کے لیے پورے سال کا جو ہے وہ خرچہ جو ہے وہ فراہم کر سکتا ہو اور بے روزگار ہو اور کہیں کسی جگہ پر اسے کوئی صورت نہ ہو پیسوں ملنے کی کہ جس سے وہ اپنے اور اپنے گھر کا خرچہ چلا سکتا ہو، تو ایسے شخص کو شرعی اعتبار سے فقیر کہا جاتا ہے اور اس پر زکوٰۃ فطرہ جو ہے وہ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کا فطرہ کسی اور پر واجب ہے اس پر واجب نہیں ہے کہ اپنا فطرہ ادا کرے۔ مثلا بیٹا جو ہے اس کا فطرہ جو ہے اس کے والد پر واجب ہے، یا بیوی کا فطرہ جو ہے وہ شوہر پر واجب ہے، یا کوئی مہمان ہے کسی گھر میں رہ رہا ہے اور وہاں اس نے بے عنوان مہمان ابھی رہنا ہے تو اس کا فطرہ جو ہے میزبان پر واجب ہے، تو اب اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ اپنا فطرہ ادا کرے۔ ان لوگوں جن پر واجب ہے وہ اس کا فطرہ ادا کریں، اور اگر وہ دوسرا شخص اس کا فطرہ جو ہے وہ نہیں دیتا اور اس کے اندر بھی شرائط ہیں کہ یہ اپنا فطرہ دے سکتا ہے، تو اس صورت میں احتیاط واجب یہی ہے کہ یہ اپنا فطرہ جو ہے وہ خود دے۔ مثلا مہمان گیا کسی گھر میں 1-2 دن کے لیے اور وہیں عید ہو گئی ہے، تو میزبان جو ہے اس کا فطرہ ادا نہیں کر رہا تو یہ خود پھر اپنا فطرہ جو ہے وہ ادا کرے، یا خاتون ہے اس کا شوہر جو ہے وہ فطرہ ادا نہیں کر رہا تو بیوی خود اگر دے سکتی ہے تو وہ خود اپنا فطرہ جو ہے وہ ادا کرے۔ اسی طرح ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شب عید جو ہے غروب کے وقت بالغ ہے، عاقل ہے، بے ہوش اور فقیر اور غلام نہیں ہے،
تو وہ خود اپنا فطرہ بھی دے اور اپنے تحت تکفل جتنے افراد ہیں جن کا نفقہ اس پر ہے، مثلا اس کی بیوی، اس کے بچے یا اس کے ملازم جو وہیں اس کے پاس ہی رہتے ہیں، ان سب کا فطرہ دے۔ اسی طرح مہمان جو آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے وہیں رہنا ہے اس کے پاس، ایک دفعہ ایک مہمان آتا ہے صرف چند گھنٹوں کے لیے اور چلا جاتا ہے، یا کھانے کی دعوت پہ بلایا گیا ہے، اس کا فطرہ واجب نہیں ہے، لیکن وہ شخص جو سفر کر کے اس کے گھر میں مہمان کے طور پر آیا ہوا ہے، یا اسی شہر کا لیکن چند دن کے لیے یا ایک دن کے لیے اس کے گھر ٹھہرا ہوا ہے، تو اس کا فطرہ جو ہے میزبان جو ہے وہ ادا کرے گا۔ اور یہ فطرہ جو ہے وہ کیا ہے، کس طرح ادا کرنا ہے، کتنا ہونا چاہیے، اس کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ شرعاً جو ہے ایک صاع جو تقریباً 3 کلو بنتا ہے، کہ 3 کلو کے مطابق جو ہے وہ گندم یا اس شہر کے اندر جو عام روٹین میں غذا کھائی جاتی ہے، اس میں سے کوئی جنس جو ہے بعنوان فطرہ جو ہے وہ فقیر کو دے، اور اگر وہ جنس نہیں دے سکتا تو اس کی مقدار کے مطابق جو پیسے بنتے ہیں وہ پیسے جو ہیں وہ فقیر کو دے۔ اور یہاں احتیاط کرے، ایسی غذا کا حساب کرے کہ جو روٹین میں وہاں کھائی جاتی ہے، ایسی چیزوں کا حساب نہ کرے کہ جو روٹین میں وہاں نہیں کھائی جاتی، وہ شمار نہیں ہوں گی فطرہ کے حوالے سے۔ اسی طرح ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو شب عید اس کے پاس موجود تھے، چاہے اس کے بچے ہیں یا مہمان تھے، ان سب کا فطرہ اس پر واجب ہے، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، مسلمان ہوں یا کافر ہوں، یا ان کا نفقہ اس پر واجب ہو جیسے اس کے اپنے بچے، یا واجب نہ ہو جیسے کوئی مہمان ہے، اسی شہر میں اس کے پاس ہوں یا کسی دوسری جگہ ہوں، جیسے کہ کوئی انسان خود کسی جگہ پر ہے، اس کے بچے کہیں ہیں یا بچے کہیں پڑھ رہے ہیں، تو بالآخر ان کا فطرہ جو ہے وہ اسی شخص پر ہی واجب ہے۔ مہمان کے حوالے سے ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص غروب سے پہلے گھر میں داخل ہوا ہے بعنوان مہمان، اگرچہ وہ عارضی طور پر آیا ہے، ایک رات کے لیے آیا ہے، تو میزبان پر واجب ہے کہ اس کا فطرہ جو ہے وہ ادا کرے، یعنی غروب سے پہلے آیا ہے اور رات بھی اس نے اسی کے پاس رہنا ہے، اور میزبان جو ہے اس کے بالآخر قیام و طعام کا بندوبست کر رہا ہے، اسی طرح وہ اس کا فطرہ بھی ادا کرے گا۔ ہمارے فقہا یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ مہمان جو افطاری کے لیے آیا تھا، آخری روزہ تھا اور اس کی افطاری کے لیے آیا تھا اور باقی اس نے وہاں ٹھہرنا نہیں تھا، اس کا فطرہ جو ہے میزبان پر جو ہے وہ واجب نہیں ہے۔ اس حوالے سے حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ فرماتے ہیں کہ صرف رات کے ٹھہرنے والے مہمان کا فطرہ جو ہے وہ بھی واجب نہیں ہے۔ ہاں، جو واقعاً مہمان ہو اور واقعاً وہاں ایک دن یا کچھ دن جو ہے وہ رہنا چاہتا ہو، اس شخص کا فطرہ جو ہے وہ میزبان پر واجب ہے۔ اسی طرح ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو گورنمنٹ کے ملازم ہیں، فوج میں ہیں، پولیس میں ہیں، اور گورنمنٹ جو ہے انہیں تنخواہیں دیتی ہے، یا وہ لوگ جو جیلوں میں ہیں اور حکومت انہیں کھانا وغیرہ دیتی ہے، یعنی قیدی ہیں، ان کا فطرہ خود ان پر واجب ہے، گورنمنٹ پر ان کا فطرہ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ وہ بچہ جو دایا کا دودھ پی رہا ہے یا اپنی والدہ کا دودھ پی رہا ہے اور اس کے کفالت جو ہے اس کی ماں کر رہی ہے یا دایا اس کی کفالت کر رہی ہے، تو وہ اس کا فطرہ جو ہے وہ دے گی اس بچے کا۔ لیکن اگر بچہ کسی امیر ماں باپ کا ہے اور اس کے بچوں سے وہ دایا جو ہے وہ تنخواہ لیتی ہے، تو اس صورت میں جو ہے اس بچے کا فطرہ جو ہے وہ اس دایا پر واجب نہیں ہوگا، بلکہ وہ خود بچہ جو ہے وہ دوسرے لفظوں میں خود امیر گھرانے سے ہیں، اس کے جو باقی عزیز ہیں یا اس کا جو ولی ہے وہ اس کا فطرہ جو ہے وہ ادا کرے گا۔ اسی طرح ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ وہ بچہ جو ابھی رحم مادر میں ہے اور غروب سے پہلے ابھی پیدا نہیں ہوا، اس کا فطرہ جو ہے وہ واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ غروب سے پہلے پیدا ہو جائے اور بالآخر ماں کا دودھ پیے یا وہ گھر کے دیگر بچوں کی طرح، ظاہر ہے وہ بھی ایک واجب النفقہ بچہ جو ہے وہ شمار ہوگا، اس صورت میں اس کا زکوٰۃ فطرہ جو ہے وہ واجب ہے۔ لیکن اگر یہ بچہ غروب آفتاب کے بعد پیدا ہو تو اس صورت میں بھی فرماتے ہیں کہ احتیاط لازم یہی ہے کہ اس بچے کا فطرہ جو ہے وہ ادا کیا جائے۔ اسی طرح ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غروب سے پہلے
کسی خاتون سے شادی کرتا ہے اور وہ خاتون اب اس کی کفالت میں ہے تو اس کا فطرہ بھی اس پر واجب ہے، یا اس سے شادی تو کرتا ہے لیکن خاتون اپنے والد کے گھر میں ہے اور ابھی مثلا رخصتی نہیں ہوئی، اور تو اس صورت میں اس کا فطرہ جو ہے اس کے والد پر واجب ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں اگر کسی خاتون سے غروب کے بعد شادی ہوئی ہے اور اس کی کفالت میں ہے تو اگرچہ غروب سے پہلے نہیں آئی، غروب سے بعد میں شادی ہوئی ہے، پھر بھی احتیاط لازم یہی ہے کہ اگر ایسا کام جو ہے عید کے دن ظہر سے پہلے تک ہو تو اس صورت میں بھی اس کا فطرہ جو ہے وہ ادا کرے جس کی کفالت میں یہ خاتون ہے۔ اسی طرح ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو شب عید غروب سے پہلے فوت ہو چکا ہے اس کا فطرہ جو ہے ادا کرنا جو ہے وہ اس کے جو وارث ہیں ان پر ضروری نہیں ہے، لیکن اگر وہ غروب کے بعد فوت ہو تو فرماتے ہیں کہ اس کے جو ورثہ ہیں وہ میت کے مال سے جو ہے اس کا فطرہ جو ہے وہ ادا کریں۔ ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ فطرہ جو ہے وہ احتیاط واجب یہی ہے کہ شیعہ فقراء کو دیا جائے، وہ فقراء جن کے اندر استحقاق کی تمام شرائط پائی جاتی ہیں کہ جنہیں ہم خمس و زکوٰۃ کی صورت میں بھی مال دیتے ہیں، ان کو جو ہے یہ فطرہ جو ہے وہ ادا کیا جائے۔ اور اگر آپ کسی فقیر کو فطرہ ادا کر رہے ہیں تو لازم نہیں ہے کہ وہ عادل ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو، لیکن پھر بھی کہتے ہیں احتیاط اس میں ہے کہ وہ شخص جو شراب خور ہے اور تارک الصلاۃ ہے اور کھلم کھلا جو ہے وہ گناہ کرتا ہے، ایسے شخص کو جو ہے وہ فطرہ نہ دیا جائے۔ اسی طرح وہ شخص جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ فطرے کی رقم لے کر گناہ میں خرچ کرے گا، اسے بھی فطرہ جو ہے وہ ادا نہ کیا جائے۔ انشاءاللہ فطرہ کے باقی ماندہ احکام بعد والے پروگرام میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ اس عظیم ماہ میں جو ہم نے روزے رکھے ہیں انہیں بھی پروردگار قبول و منظور فرمائے، اور دیگر ہماری عبادات کو بھی، اور ہمیں حقیقی معنوں میں فطرہ ادا کرنے کی اور انہیں صحیح مستحق لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔